آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ زمین پر زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ قرآن پر آنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں تخلیق انسان کے حوالے سے دو نظریات پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو قرآن میں ہے اور دوسرا وہ جو بائبل میں ہے، مگر پچھلے 1000 سالوں سے تفاسیر کے ذریعے سے وہی بائبل کے نظریات ہمیں اسلام اور قرآن کے نام پہ دیے جا رہے ہیں۔ وہی آدم کا پتلا بنانا، پسلی سے ہوا کا پیدا ہونا جو بائبل کے پیدائش کے ٹاپک میں ہے یا انگلش میں جینیسس کے ٹاپک میں ہے، مگر آج ہم خالصتاً قرآن کے ٹاپک کو دیکھیں گے کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کہہ دو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ نے تخلیق کی ابتدا کیسے کی، یا اللہ نے پیدائش کی ابتدا کیسے کی۔ اب اگر آدم کو آسمانوں کی جنت میں پیدا کیا گیا تو پھر زمین میں چل پھر کر میں کیا دیکھوں گا کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ تخلیق کی ابتدا یا پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب ان آیات میں تو اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو جان جاؤ گے کہ اللہ نے تخلیق کی ابتدا زمین پر کیسے کی، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت سے پردہ ہٹائیں، کیونکہ اگر ہم یہ جان گئے تبھی ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ ہماری دوسری پیدائش کیسے ہوگی۔ یاد رکھیے اللہ نے ہر جگہ دوسری پیدائش کا ذکر کیا ہے، مرنے کے بعد ہماری دوسری پیدائش ہوگی۔ اگر آپ غور کریں تو قرآن کا پورا پیغام ہی ارتقاء کا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ نے دیا ہی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسری پیدائش کے لیے کوالیفائی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تم انکار کرتے ہو اور اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے ہو تو ٹھیک ہے، پہلی پیدائش تو تمہیں مل گئی، لیکن دوسری پیدائش یعنی ارتقاء کے لیے کوالیفائی نہیں کر پاؤ گے۔ تو پہلے پہلی پیدائش کو سمجھتے ہیں، پھر دوسری پیدائش کو سمجھیں گے۔ اس حوالے سے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کی تخلیق سلسالن سے کی، مطلب وہ گیلی مٹی جس میں ریت شامل ہو۔ ایسی مٹی تو آپ کو سمندروں میں ہی ملے گی۔ آگے ہے من حامائن مسنون، یعنی کہ سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے جو سوکھ کر بچتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایکسپلینیشن مادے کی کہ جاندار اشیاء کی تخلیق کس مادے سے ہوئی ہے۔ اب اس چیز کو بھی دیکھیں جو مادے سے پہلے آتی ہے، اور مادے سے پہلے کیا آتا ہے؟ وہ آتی ہے انرجی۔ مادہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر انرجی اسٹور ہوئی ہو، اسی چیز کو آپ فزکس کہتے ہیں، مادہ اور انرجی کا ریلیشن۔ فزکس کے بعد ہماری سائنس مزید دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ انرجی جس مادے میں اسٹور ہوئی ہے، اگر وہ واٹر کمپاؤنڈ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے سیل، یعنی کہ یہاں سے سائنس کی ایک اور شاخ نکلتی ہے جس کو کہتے ہیں بایولوجی۔ اور اگر نان واٹر کمپاؤنڈ میں انرجی اسٹور ہوگی، اس کو ہم کہیں گے ایٹم، یعنی کہ کیمسٹری۔ ہم سائنس میں در حقیقت انرجیز کے مختلف بیہیویئر اور پراپرٹیز کو ہی ڈسکور کرتے ہیں۔ تو اس جاندار کی تخلیق میں کون سی انرجی استعمال ہوئی ہے؟ وہ کون سی انرجی یا کنٹرولنگ فورس ہے جو اس جسم کو چلاتی ہے؟ اس حوالے سے اللہ اسی مٹی کی آیت سے اگلی والی آیت میں کہتا ہے کہ ہم نے اس مادے سے پہلے جان کو تخلیق کیا حرارت سے۔ نار سموم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نار مانے تو آگ یا حرارت کہہ لیں، اور سموم وہی لفظ جس سے مسام بنتا ہے، یعنی کہ کسی چیز میں چھوٹی چھوٹی جالیاں ہونا جس سے اندر کی چیز باہر آتی ہے، یعنی کہ وہ حرارت جو چھوٹی چھوٹی جالیوں سے چھن کر اوپر آئی ہو۔ لیکن پچھلے 1000 سالوں سے ہمارے مفسر جو قرآن کی تفاسیر اور ترجمہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس جان کو جن بنا دیا۔ چلیں یہاں تک تو صحیح ہے، کیونکہ جان کا جو مادہ ہے وہ جن ہی ہے، جیم نون نون، جس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز یا وہ طاقت جو چھپی ہوئی ہو۔ یہ لفظ قرآن میں انسانوں کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اس پر میری ایک پوری ویڈیو موجود ہے۔ اس ویڈیو میں مگر ہم ابلیس والا پہلو دیکھیں گے جس کو ہمارے مفسروں نے ایک الگ مخلوق بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی تفسیر لکھنے والا عربی نہیں تھا۔ اگر یہ جان جن ہے اور جن کوئی ایک الگ مخلوق ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر موجود انرجی کون سی ہے؟ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کے اندر انرجی نہ ہو۔ اور چونکہ یہ عربی نہیں تھے اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ بائبل سے متاثر تھے، تو اسی وجہ سے یہ بائبل کی تمام چیزیں بھی بدقسمتی سے ہمارے اندر آ گئیں۔ اور چونکہ یہ جان کو نہیں سمجھ سکے، اسی لیے ابلیس اور شیطان کو بھی نہیں سمجھ سکے، اور جب ابلیس کو نہیں سمجھ سکے تو اس سجدے کی ماہیت بھی نہیں سمجھ سکے جو فرشتوں کو حکم ہوا تھا، اور کیوں ابلیس نے اس کا انکار کیا تھا۔ اور یہ چیز اسلام کی یا قرآن کی اساس ہے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنی اساس سے ہی آج خالی ہیں۔
اور اس طرح مسلمان قرآن جیسی روشنی کے باوجود اندھے ہو گئے۔ میں نے قصہ آدم اور ابلیس پر یہ ویڈیو بنائی بھی ہے اور ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس بیسیکلی ایک SWOT انالیسز ہے، اسٹرینتھ ویکنس اپورچونٹی تھریٹ انالیسز ہے ہمارے اندر کا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تو انسان یا جاندار کی تخلیق کے لیے جو مادہ استعمال ہوا وہ ایک خاص قسم کی گیلی مٹی تھی جو کیا کہہ لیں سمندروں پائی جاتی ہے۔ جو انرجی استعمال ہوئی وہ نار سموم تھی، یعنی کہ دہتی ہوئی آگ سے جو حرارت چھن چھن کے جالیوں سے اوپر آئے وہ انرجی انسان کی تخلیق میں استعمال ہوئی۔ اور تیسری چیز ہے زندگی، جس کو اللہ نے کہا کہ زندگی ہم نے پانی سے پیدا کی۔ اب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہمیں ایک جگہ ملتی ہیں جس کو سائنس کہتی ہے ہائیڈرو تھرمل وینٹ، جو کہ اوشینز کی تہہ میں ہوتے ہیں، ڈیپ سمندروں کے اندر ہوتے ہیں۔ وہاں ہوتا یہ ہے کہ زمین کے انر کور میں جو کہ آگ ہے، جو کہ ہیٹ ہے، وہ جالیوں سے چھن چھن کے انر کور سے باہر آتی ہے اور پھر یہ پانی سے ملتی ہے اور گریجولی اس کا ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہوتا ہے اور یہاں موجود منرل سے ایک کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے اور اس طرح سے ایک سیل ممبرین بن جاتی ہے۔ ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے اراؤنڈ اس طرح کے بیکٹیریا ملتے ہیں۔ یہاں یہ بیکٹیریا اپنی انرجی وینٹ سے باہر آنے والی انرجی سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی کا بہت ہی سمپلیفائڈ فارم ہوتی ہے، لیکن سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، وہ ہے سائیکلیشن کا۔ سائنس نے اس پانی کے سائیکلیشن کو جو سمندر میں موجود ہے اس کو نام دیا ہے ایل نینو لی نینا کا۔ اس کو آپ اپ ویلنگ اور ڈاؤن ویلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ سمندر کے نیچے کا پانی اوپر آتا ہے اور اوپر کا پانی نیچے جاتا ہے، یعنی کہ وہی پانی جس میں وینٹ کی باہر آنے والی حرارت کے ساتھ ریئیکشن ہوتے ہوئے زندگی موجود ہے۔ یہ زندگی والا سیل یا بیکٹیریا ابھی تو انرجی وینٹ سے لے رہا تھا، لیکن جب یہ اوپر آتا ہے، سطح سمندر پر آتا ہے، تو پھر یہ انرجی حاصل کرنے کے لیے سورج کی شعاؤں کا سہارا لیتا ہے اور اس طریقے سے ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں فوٹو سینتھیسس۔ اس طریقے سے فوٹو سینتھیسس کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی، پھر یہ مختلف ساحلوں پر گئے اور یوں زندگی پھیلنا شروع ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جان کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اس جان کا ذکر قرآن میں دو مختلف انداز سے ہوا ہے۔ ایک اس کا ذکر آتا ہے جب جسم کی تخلیق ہو رہی ہوتی ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس مادے سے پہلے میں نے اس کی انرجی یعنی کہ جان کو پیدا کیا جو حرارت سے پیدا ہوئی۔ یعنی کہ جان وہ ملائکہ ہے جو اس مٹی کے اثاثے کا استعمال کرتے ہوئے زمین پہ موجود زندگی کو پروان چڑھاتی ہے۔ اس کے تین خاص آرڈرز ہیں، جیسے کہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں ہم کنڈیشن اسٹیٹمنٹ یا لوپ کا استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے جان کو بھی اللہ نے بنایا ہے اور وہ تین خاص قسم کے آرڈرز ہیں جس کے ذریعے سے جان اپنا کام کرتی ہے، اور وہ تین آرڈر ہیں۔ پہلا آرڈر ہے بھوک کا، یعنی کہ جسم کی انرجی جب کم ہونے لگ جائے تو بھوک کا آرڈر ٹریگر ہو جائے۔ دوسرا آرڈر ہے خوف کا، یعنی جسم کو یا جان کو کوئی خطرہ محسوس ہو تو ٹریگر ہو جائے۔ اور تیسرا ہے نسل کا، یعنی کہ کچھ ٹائم بعد اپنے جیسا ایک جسم پیدا کر دینا۔ اس طرح ان آرڈرز کے ذریعے سے جان اس جسم کو کنٹرول کرتی ہے اور پروان چڑھاتی ہے زمین پر۔ جان کی نشوونما کے لیے جو اللہ نے پرنسپل بنایا ہے وہ ہے لینے کا۔ جان لینے کے اصول پر پروان چڑھاتی ہے جسم کو۔ اب اسی جان کا دوسرا روپ منظر عام پر آتا ہے۔ یاد رکھیے جان ہی جو اس جسم کی کنٹرولنگ فورس ہے، یہ وہ انرجی ہے جو اس جسم کے وجود کا ذریعہ ہے۔ یہی انرجی اگر جسم میں ہے تو انسان زندہ ہے، یہ انرجی چلی گئی تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ ایوولوشن کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ انہی حیوانی جسموں میں ایک اسپیشی تھی جس نے اس جسم کا اعلیٰ ترین مقام پایا۔ سائنس اس کو ہومو سیپین کہتی ہے اور قرآن اس کو آدم کہتا ہے۔ جب انسان نے اس حیوانی جسم کا اعلیٰ ترین مقام پال لیا تب اللہ نے روح خداوندی کی نعمت سے انسان کو نوازا، جس کی بنا پر اس اسپیشی کے اندر دو چیزیں آ گئیں، اور وہ ہے پہلی انٹلیکٹ اور دوسری فریڈم۔ انٹلیکٹ سے مراد عقل اور دوسری فریڈم سے مراد ہے کہ یہ پابند نہیں ہے۔ شیر پابند ہے کہ وہ گوشت ہی کھائے گا، بکری پابند ہے وہ گھاس ہی کھائے گی، لیکن انسان وہ اسپیشی ہے جو کسی بھی چیز کی باؤنڈری میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے اندر فریڈم کی صلاحیت آ چکی ہے جو کہ روح کی وجہ سے آئی۔ تو یہ دونوں صلاحیتیں روح اس جسم کے اندر لے کر آئی۔ لیکن جس طریقے سے انسان نے ہائیسٹ مقام جسم کا پایا تھا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے، بالکل چھوٹے سے سنگل سیل سے، اسی طریقے سے جو روح ہمیں عطا ہوئی ہے ہر انسان کو، وہ بھی اپنے ابتدائی مقام میں حاصل ہوئی ہے۔ اس کی نشو و نما کرنا، اس کو پروان چڑھانا انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا۔
اس روح کی نشو و نما دینے سے ہوتی ہے. یاد رکھیے اس جسم کی جو کنٹرولنگ فورس ہے یعنی جان اس کی نشو و نما لینے سے ہوتی ہے اور اس روح کی نشو و نما دینے سے ہوتی ہے. انسان اس قابل ہو سکے کہ دینے والا بن سکے، اس مقصد کے لیے تمام ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس روح کی نشو و نما کے راستے میں سجدہ ریز ہو جائیں. انہوں نے سجدہ تو کیا، لیکن سجدہ انہوں نے جب کیا جب آدم نے علم کا مظاہرہ کیا. تو کائنات کا علم حاصل کرتے جائیں اور کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتے جائیں. تو روح کی نشو و نما کے راستے میں تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے تاکہ روح اس قابل ہو جائے کہ دینے والی بن جائے. مگر جب آپ وسائل حاصل کر لو گے اور دینے کی طرف جاؤ گے، نوع انسانی کو کچھ دینے جاؤ گے، تو وہ ملائکہ، وہ جان جو اس جسم کے اندر ہے جس کو اللہ نے لینے کے اصول پر بنایا تھا، وہ آڑے آ جائے گی. آپ کائنات کو مسخر کر کے جو بھی ریسورسز، پیسہ، دولت، علاج، معالجہ دریافت کرو گے یا حاصل کرو گے، اس کو جب آپ اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد نوع انسانی کو دینے لگو گے تو آپ کے اپنے جسم کی جو کنٹرولنگ فورس ہے وہ انہی 3 آرڈرز کے ذریعے سے یعنی بھوک، خوف اور نسل کے آرڈرز کے ذریعے سے آپ کو الجھا دے گی اور آپ بجائے اپنی روح کی نشو و نما کرنے کے لیے، بجائے نوع انسانی کو دینے کے، آپ تمام حاصل شدہ وسائل کو ہولڈ کرنے لگ جاؤ گے، خالی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی نسلوں کے لیے. اور اس طرح سے یہی جان آپ کی روح کی نشو و نما کے راستے میں حائل ہو جائے گی اور آپ بس کماتے جائیں گے اور جمع کرتے جائیں گے اور ان آرڈرز کے لوپ میں پھنستے جائیں گے اور ان آرڈر سے باہر نہیں آ پائیں گے. اس طرح آپ اپنا قلبی سکون کھوتے جائیں گے چونکہ آپ کے آرڈرز کا لوپ کلوز ہی نہیں ہو رہا ہوگا، یعنی کہ سیٹسفیکشن پوائنٹ پہ آپ کا لوپ آئے گا ہی نہیں. اسٹارٹ تو ہو گیا، سیٹسفیکشن پوائنٹ، کلوزنگ پوائنٹ پہ نہیں آئے گا. اس طریقے سے آپ کا ہر آرڈر انسیٹسفائیڈ رہے گا اور انسیٹسفیکشن کو یا انتہائی مایوسی کو عربی زبان میں ابلیس کہتے ہیں. اس جان کے ایموشنل آرڈرز اگر صحیح طریقے سے ٹریگر نہیں ہوئے تو وہ آرڈر اسٹارٹ تو ہوں گے مگر کلوز نہیں ہوں گے. ان آرڈرز کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو یا ٹریگر پوائنٹ کو خدا کے بتائے ہوئے اصول کے مخالف جا کر آپ اسٹارٹ کرو گے تو اس کو اللہ نے شیطنت کہا ہے، شیطان کا ہے. شیطان کے وسوسوں یعنی وسوسے ہوتا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو شیطان کے ذریعے سے اگر آپ نے آرڈرز کو اسٹارٹ کیا تو وہ ابلیس بن جائیں گے، انسیٹسفائی ہو جائیں گے، وہ لوپ میں گھومتے رہیں گے، کلوزنگ پوائنٹ پہ نہیں آئیں گے اور لوپ سے باہر نہیں نکلیں گے اور اس طریقے سے مایوسی آپ کا مقدر بن جائے گی. اب آتے ہیں ہم آخری پوائنٹ پر کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی کیا حقیقت ہے. کیوں اللہ نے کہا کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو اچھی طرح سمجھو تاکہ تم اس حقیقت کو سمجھ سکو کہ دوسری پیدائش کیسے ہوگی. پہلی پیدائش کی حقیقت سمجھ جاؤ گے تو دوسری پیدائش کے بارے میں کچھ اندازہ کر سکو گے. ہم نے دیکھا کہ کیسے جان چھن چھن کے انر کور کی جالیوں کے ذریعے سے اوپر آئی اور پھر اس نے ایک جسم کی شکل اختیار کی. ہماری موت کے بعد یہ جان واپس وہیں چلی جائے گی جہاں سے یہ آئی تھی، مگر ایک فرق کے ساتھ. جہاں سے آئی تھی وہاں کے لیے لفظ استعمال ہوا نار سموم، جس کو ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا. مگر جب جسم چھوڑ کے یہ واپس جائے گی تو لفظ استعمال ہوا ہے نارن موسادت. موسادت اس چیز کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے بند ہو، جہاں سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں ہو. یعنی کہ آپ کی جان جب آپ کے یہاں سے نکل گئی تو پھر وہ بند ہو جائے گی، پھر واپس نہیں نکلے گی. اب آتے ہیں مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے. اس طرف دیکھیں، اس زمین میں ہماری زندگی جان کی مرون منت ہے اور جان انرجی ہے جو کہ حرارت سے پیدا ہوئی. ہمارا جسم متحرک ہوتا ہے تو ایک انرجی پروڈیوس ہوتی ہے. اگر ہمارا جسم جان کے آرڈرز کے تحت متحرک ہوگا یعنی بھوک، خوف اور نسل یا بچوں کے ایموشنز کے تحت ہوگا تو جو انرجی پروڈیوس ہوگی وہ جان کنزیوم کر لے گی. کیونکہ جان کے آرڈرز پر ہی ہمارا جسم متحرک ہوا تھا. اگر ہم اپنی پوری زندگی فقط جان کے آرڈرز کو فلفل کرنے میں یعنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں صرف کر دیں گے تو ہم نے اس پوری زندگی میں کیا کمایا ہوگا؟ فقط آگ، وہ انرجی جو جان کی ہے. اب آتے ہیں وحی کی تعلیم کی طرف، یعنی کہ وہ تعلیم جس سے روح کی نشو و نما ہوتی ہے اور روح کی نشو و نما خدا کی صفات پر چلنے سے ہوتی ہے اور خدا کی ہر صفت میں دینے کا عنصر ہے. تو اگر آپ اپنے جسم کو کسی دوسرے انسان کی مدد کے لیے متحرک کریں گے، نوع انسانی کے لیے کچھ کرنے کے لیے متحرک کریں گے، تو آپ کے متحرک ہونے سے جو انرجی پروڈیوس ہوگی وہ چونکہ جان کے آرڈرز پر پروڈیوس نہیں ہوئی تو جان اسے کنزیوم نہیں کرے گی. تو یہ انکنزیومڈ انرجی لائٹ انرجی میں کنورٹ ہو کے زمین سے ٹریول کر کے اس مقام پر جانا شروع ہو جائے گی جس کو اللہ نے جنت کہا ہے. اور لیونگ کریچر کے لیے انرجی کا اسٹور ہونا
مطلب کسی جسم کا بننا۔ یوں ہم اس زندگی میں نو انسانی کے لیے اپنے جسم کو جتنا متحرک کریں گے، خدا کی صفات پہ جتنا زیادہ چلیں گے، ہمارے جسم سے پیدا ہونے والی انرجی ہیٹ انرجی کے بجائے نور انرجی میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گی، اور جا کے اس جگہ اسٹور ہونا یا جمع ہونا شروع ہو جائے گی، یا اس جسم کو بنانا شروع کر دے گی جس جسم میں ایک مومن نے دوبارہ آنکھ کھولنی ہے۔ یہ ہیں وہ دو ملائکہ جن کا کام یہ ہے کہ انرجی کو کنورٹ کرنا، جان کے آرڈرز پہ جو انرجی پروڈیوس ہوئی ہے اس کو جان کو دے دینا، اور جو انرجی روح کے آرڈرز پہ پروڈیوس ہوئی ہے اس کو لائٹ انرجی میں کنورٹ کر کے یہاں سے بھیج دینا۔ قرآن کے حساب سے ہماری پہلے زندگی میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، مگر دوسری زندگی صرف اس کو ملے گی جس نے دوسری زندگی کے لیے اس زندگی میں محنت کی ہوگی۔ اس پورے قرآنی نظریے میں کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے اور وہ زندگی ہمارے یہاں کے اعمال کی مرہون منت ہے، اس نظریے پر انسان کے اندر کوئی تفریق پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی روح کی خوراک، یا اقبال کی زبان میں آپ کی خودی کی خوراک خدا کی صفات ہیں، اگر آپ اپنی خودی کو، اپنے کریکٹر کو خدا کی صفات سے رنگ دیتے ہیں اور اسی مقصد پہ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اسی کو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ شکریہ۔